سنت کی یاد منانا ہے تم کو، صرف خون دے کر یہ جشن منا کر نہیں، ایک یتیم کو سہارا دے کر ثابت کرو کہ اللہ نے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تم عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آنا چاہیے، مگر یاد آ رہے ہیں کیا؟ نہیں یاد آ رہے بول کے زندگی ایسی ہے، نہیں یاد آ رہے بول کے پینٹ سے لڑ رہا، نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے نماز جیسی چاہے ہاتھ بند کے پڑھ لے رہے، نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے وضو بھی جو سو باتاں کرتے کرتے پڑھ لے رہے، نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے حمام میں سیدھا پیر جا کے نکل رہے، نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے جو سو حمام سے بایاں پیر ڈال کے باہر نکل رہے۔ اگر یاد آتے تمہاری زندگی سنور جاتی۔ جب سال میں ایک مرتبہ یاد آتے، یاد کرنے کا طریقہ الگ، جشن منانے کا طریقہ الگ، تو تمہارا اسلامی غلط ہو گیا بھی۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اتنی محبت کے باوجود میلاد نہیں تھی، ہماری محبت بھی جھوٹی، یہ میلاد کا طریقہ بھی جھوٹا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب یاد آ رہے ہیں؟ سال میں ایک بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے وہ تم ٹوپی پہن کے، کرتا پیجامہ پہن کے، سرما لگا کے، عطر لگا کے، عرش لگا کے، صرف نبی کا نام لے کے کچھ منا لے رہے اور یہ سمجھ رہے یہ بھی اسلام ہے۔ تمہاری بے وقوفی، تمہاری گمراہی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھنے والی جماعت صحابہ کی، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھنے والی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ محبت کے نام پر میلاد نہیں منائے تو یہ تمہاری کون سی محبت ہے جو تم میلاد کے نام پہ بہت بنا رہے ہیں؟ اور آپ اس وقت یاد کر رہے ہیں جب اللہ کی ضرورت محسوس ہو رہی، تو اللہ کے نبی کو بھی یاد کرنے کے لیے صرف ایک ہی مہینہ رکھ دیا گیا، باقی نبی کی یاد ہی نہیں آ رہی پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ضرورت کے موقع میں یاد کیا جا رہا، نبی کے یاد کرنے کا بھی ایک ہی مہینہ ہے، وہ بھی یاد طریقہ بھی غلط، ضرورتیں پوری ہو جا رہی، تنخواہ بھی ٹائم پہ ہے، گھر کا کرایہ بھی ٹائم پہ جا رہا، ذاتی گھر بھی مل گیا، گاڑی میں دلانے پیٹرول بھی ہے، پھر ختم ہوا تو دلانے کیش بھی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مسجد کے سامنے سے گزر رہے، اذان کی آواز آ رہی، مگر دل مائل نہیں ہو رہا مسجد کی طرف جانے میں، سر جھکانے میں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالی جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز دنیا سے ختم ہو کر چلی بھی جائے گی۔ غرض انسان اور جنات جو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم جن سے جلائی جائے گی، ان کا یقیناً حساب و کتاب ہوگا۔ اور جو حالت ایمان میں جس کی موت ہوئی، اگر اس نے دنیا میں کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں، صغیرہ گناہ بھی کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے اسے جہنم میں ڈالے بغیر بھی جنت میں ڈالا جا سکتا، لیکن حالت ایمان میں کس کی موت ہو اور اللہ تعالیٰ کسی بڑے یا چھوٹے گناہ پہ اس کی گرفت کرنا چاہے تو اسے جہنم میں اس وقت سزا دی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ کا عذاب اسے نہیں مل جاتا۔ اس کے بعد ایمان والے کو جنت کے راستے کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ایمان والے ہونے کے ناطے، قرآن اور سنت کا علم ہونے کے ناطے، اللہ کی رحمت پر امید ہونے کی وجہ سے میری اور آپ کی ہر دم کوشش اور اللہ کی ذات سے امید یہی ہونی چاہیے کہ اللہ جہنم میں لے جائے بغیر راست ہم سب کو جنت میں داخلہ دے دے، آمین۔ عزیز دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے، جنت کے راستے کو حاصل کرنے، جہنم کے راستے سے بچنے، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اگر دنیا میں، تو قبر بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی، لیکن اللہ کی ناراضگی جسے مل گئی اس کی دنیا بھی نقصان میں، اس کی قبر بھی نقصان میں، اس کی آخرت بھی نقصان میں۔ ہر دم کوشش ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخلہ لے لیں گے، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ جب سارے جنتی جنت میں آ جائیں ان سے سوال کرے گا کیا تم خوش ہو؟ جنتی جواب دیں گے یا ربی، جہنم سے بچا کر تو نے ہمیں جنت میں ڈال دیا، ہمارے گناہوں کی معافی فرما دی،
اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا مزید اس سے کچھ دوں میں؟ یہ جنت سے بڑی چیز کوئی تمہیں عطا کروں؟ اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی کی بات تمہیں دے دوں؟ وہ کہیں گے یا ربی اس سے بڑی چیز اب اور کیا ہے؟ جنت مل گئی، جہنم سے بچا لیے گئے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میری رضا اب تمہیں عطا کی جاتی ہے، میں تم سب سے رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ راضی ہو جانا یہ جنت سے بڑی نعمت ہے، اور جنت اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے۔ جنت میں داخلے کے بعد اگر اللہ رضا کا اعلان کر دے اپنے بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اس سے بھی بڑھ کر دوں؟ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا مزید کچھ چاہیے؟ کہیں گے یا ربی تیری رضا مل گئی، یہ جنت مل گئی، یہ جہنم سے بچا لیے گئے، مشکلات چلے گئے، اب مزید کیا ہے؟ یہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی بندوں اور اپنے درمیان جو پردہ ازل سے ہمیشہ سے حائل ہے اس پردے کو ہٹائے گا۔ کہ ایک جنتی اللہ کے چہرے کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین کے کسی حصے پر کھڑے ہو کر 14ویں کے چاند کو دیکھ لیتا ہے، یعنی فل مون کو دیکھ لیتا ہے، کوئی اڑچن نہیں ہوتی دیکھنے میں، اللہ کے چہرے کو راز دیکھ لے گا۔ اللہ کے چہرے کا دیدار یہ بڑی نعمت، اللہ کی رضا یہ بڑی نعمت، جہنم سے بچا لیے جانا یہ بڑی نعمت، جنت کا داخلہ یہ بڑی نعمت۔ دنیا میں صرف جنت حاصل کرنے نہیں آئے، وہ تو رب کی رحمت سے عطا کی جائے۔ تو عزیز دوستو کوشش یہ ہو رب کی رضا حاصل کریں، عبادت کے ذریعے، اچھے معاملات کے ذریعے، حرام سے بچ کر، اچھی رشتہ داری کے ذریعے، علم حاصل کر کے، قرآن سمجھ کے، حدیث سمجھ کے، زندگی میں عمل جس موقع پہ جو کرنا ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی، اولاد کی فکر کرتے ہوئے، اولاد کی جس طرح دنیا کی فکر ہے، جس طرح اولاد کو اچھی نوکری آگے ملنے کی فکر ابھی سے ہے، اسکول کا سلیکشن ابھی سے کیا جاتا، اسی طریقے سے اولاد میں حلال و حرام کی تمیز، رب کی رضا کمانے کی تمیز کے لیے ابھی سے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ غرض اللہ کی رضا اللہ کے دین سے ہے، اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت سے ہے، اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے۔ غرض اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اگر کسی کو مل جائے اس کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے، قبر میں کامیابی والی بات ہے۔ عزیز دوستو، اہل علم اور تابعین میں ایک بہت بڑے علامہ سفیان الثوری رحم اللہ گزرے۔ قرآن مجید کی تفاسیر، احادیث کی تفاسیر میں بہت ساری جگہ آپ کا نام ملتا ہے۔ شیخ محترم نے اپنی ذات سے متعلق اللہ کا جو رشتہ ہے وہ کہتے ہوئے اپنی کتاب میں ایک جملہ کا بڑی جامع بات، ہر انسان کو سوچنا چاہیے ہم بھی اس لیول پر رہتے، اس سیڑھی پر رہتے ہم، لیکن جائزہ نہیں لیا جاتا۔ اہل علم کی باتیں جائزہ کروا دیتی ہمارا، اصلاح کروا دیتی ہمارا۔ سفیان الثوری نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ میں اللہ کو اسی وقت یاد کرتا ہوں جب مجھے اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کو اللہ کی محبت حاصل کرنے یاد نہیں کرتا۔ کیا جامع بات، غور کر کے دیکھیں اس بات پہ۔ مجھے ڈر ہے میں اللہ کو اس وقت یاد کرتا ہوں جب مجھے اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ مشکل میں پھنس گئے، یا اللہ یا ربی، کسی کے پاس پیسے تھے آنا ہے، یا ربی، نوکری کی تلاش ہے نوکری مل جانا، یا ربی، شادی کے لیے رشتے دیکھے رشتہ مل جانا، یا ربی، اولاد صحیح ہو جانا، یا ربی۔ جب ضرورت ہوتی ہے تبھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم۔ کہیں سفیان الثوری رحم اللہ کا ایک قول جو وہ اپنی ذات کے جائزے کے لیے کہہ رہی ہے، کیا یہ جملہ میرے اور آپ کی ذات کے جائزے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اسی وقت یاد کریں جب ضرورت ہے؟ جب ضرورتیں پوری ہو جا رہی، تنخواہ بھی ٹائم پہ ہے، گھر کا کرایہ بھی ٹائم پہ جا رہا، ذاتی گھر بھی مل گیا، گاڑی میں دلانے پیٹرول بھی ہے، پھر ختم ہوا تو دلانے کیش بھی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مسجد کے سامنے سے گزر رہے،
اذان کی آواز آ رہی، مگر دل مائل نہیں ہو رہا مسجد کے طرف جانے میں، سر جھکانے میں۔ اللہ اسی وقت یاد آتا جب اللہ کی ضرورت پڑ رہی۔ جیسے دنیا کے لوگوں کا حال ہے، سالوں سال سے دوستوں سے نہیں مل رہے، کبھی کچھ ضرورت پڑ گئی تو دوستوں میں محاورہ مشہور ہے، فون آیا بھائی اس کا کچھ ضرورت ہے جیسا دکھ رہا۔ ضرورت کے وقت جس طرح دنیا کے لوگوں کو یاد کیا جا رہا، ضرورت کے وقت ہی اللہ کو یاد کیا جا رہا، بلکہ اللہ کا یاد کرنا اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کی اطاعت کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فراوانی میں ہے، اچھائی میں ہے، خیر میں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، اور آپ مسجد کو آنے کی توفیق اللہ آپ کو دیا، سجدے شکر کریے، بڑی نعمت مل گئی۔ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی زندگی میں اس وقت، جس طرح دوسرے بندوں کو ہے، محتاجی نہیں ہے، فقیری نہیں ہے، غریبی نہیں ہے، جس طرح دوسرے بندوں کی زندگی میں آزمائش ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، مسجد میں سر جھک رہا، قرآن کی تلاوت ہو رہی، حدیث پڑھ رہے، مجلس اہتمام کر رہے، اولاد کی تربیت کر رہے، بیوی کی تربیت کر رہے، مساجد مدارس کو بنانے کے لیے آپ صدقہ خیرات کر رہے، رشتہ داروں کی مدد کر رہے، فراوانی ہے، یہ توفیق ہے، بڑی نعمت مل گئی ایسے آدمی۔ لیکن فراوانی ہے، اچھائی ہے، نہ رشتہ دار یاد آ رہے، نہ ضرورت مند یاد آ رہے، نہ مساجد یاد آ رہے، نہ مدارس یاد آ رہے، کچھ یاد نہیں آ رہا، بس آپ کو آپ کی زندگی آپ کی ترقی کی پڑے ہوئی ہے، تو سمجھ لو ایسا انسان غافل ہو گیا۔ اور جو مطمئن ہو گیا منافقت کے راستے پہ نکل جاتا، جو ڈرتا رہتا ہے سب کچھ ہے لیکن خوف ہے، یا ربی تیری پکڑ اگر آ جائے کسی گناہ کے لیے تو خوف اور امید کے درمیان بندہ زندگی گزارتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے، اور حوا علیہ السلام آپ کی بیوی ہمارے ماں باپ کو جنت کے اس درخت کے پاس مت جاؤ، پھل نہیں توڑنا۔ شیطان وسوسہ ڈالا، اس درخت کے پاس گئے، آگے جو ہوا اس کے بعد شیطان دونوں کو بہکا دیا۔ غرض آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کلمہ سکھایا انہیں، مانگو رب سے توبہ استغفار، ہم معاف کریں گے۔ اللہ نے سکھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بخش دے اللہ، غفلت ہو گئی، تیرے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، اگر تو رحم نہیں کرے گا ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ غلطی ہوئی، دعا سکھائے، دعا کر لیے، اللہ نے کہا ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی، ہو گیا، ڈکلیریشن بھی ہو گیا، قرآن پڑھی آپ۔ غلطی ہوئی، توبہ کے لیے کلمہ سکھائے، توبہ کرے آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی، زندگی گزار لی آدم علیہ السلام، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، برزخی زندگی چل رہی۔ قیامت کا دن آئے گا، انسان ننگے اللہ کے دربار میں ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا ابھی، گرمی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، مطلب نام اعمال، نیکیاں اور برائیاں ترازو میں تولی جاتی، جس ترازو کو میزان کہا جاتا ہے، میزان کے دو پلڑے ہیں، ایک میں نیکیاں تولیں گے، ایک میں برائیاں تولیں گے، یہ حساب شروع نہیں ہو رہا ابھی۔ انسانیت کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، اے ابا، اے انسانیت کے والد، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے عرض کریے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہونے والا ہے، جو ہو گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے کہہ دیا توبہ قبول کر لیا۔ جب یہ انسانیت کا حصہ آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ اللہ سے عرضی کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس وقت جو آدم علیہ السلام کی کیفیت ہوگی، دنیا میں میری اور آپ کی کیفیت یہ ہونا، وہ کہیں گے میں آج اللہ کے سامنے عرضی نہیں کر سکتا، آج سے زیادہ غضبناک میرا رب اللہ پہلے کبھی نہیں تھا، اور نہ آج سے زیادہ پھر کبھی اللہ غضبناک ہونے والا ہے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا جنت کے اس درخت کی طرف نہیں جانا،
میں چلا گیا جبکہ کلمہ سکھایا، معافی ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، مجھے ڈر ہے اگر اللہ مجھ سے اس عمل کے بارے میں پھر سے سوال کر دے تو میں جواب نہ دے سکوں۔ نفسی نفسی آج مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ ربنا ظلمنا سکھانے والا رب اللہ، توبہ آپ کی قبول کر لیے کہنے والا اللہ، پھر بندے کے اندر یہ صفت ڈالنے والے اللہ، نفسی نفسی میں کو میرے نفس کی پڑی ہے، میں رب کے پاس آج نہیں جا سکتا۔ تو مطمئن ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ سمجھ لیجیے میں اور آپ۔ زندگی میں خیر ہے، سب سے بڑا خیر تو زندگی میں وہ رہے گا اللہ جس کی مغفرت کر دیں۔ ارے بیڑا پار ہو گیا ہے، ہر بوجھ اتر گیا اس کا جس کی مغفرت ہو گئی۔ دولت ہے، پیسہ ہے، نوکری ہے، ہر چیز نعمت ہے، یقیناً یہ بھی نعمت ہے۔ یہ رکھتے ہوئے میں اور آپ اگر غفلت میں آ گئے تو پھر یاد رکھیے نفاق اور منافقت کا راستہ لے کے چلے جاتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کو اسی وقت یاد کرتا ہوں جب اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں اللہ کو اس کی محبت کی وجہ سے یاد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جو مزاج ہے بڑا اچھا ہوتا، بڑا عجیب ہوتا، جب مصیبت ہوتی صبر کرتا، مطلب اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ سے وابستگی رکھتا، اللہ سے دل لگائے رکھتا، اللہ کی باتوں سے دل لگائے رکھتا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ دین نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا مومن کا معاملہ یہ ہے جب نعمتیں ملتی تو رب کی شکر گزاری کرتا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی، اور اللہ کے دین پہ قائم رہنا یہ بھی شکر گزاری۔ جیسے جمعے کی نماز انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، یہ شکرانہ ہے، یہ شکر گزاری بھی ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ صدقہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے۔ ہر عبادت ہر اطاعت شکر گزاری کا درجہ رکھتی ہے۔ سلام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس سے نکلیں گے دوسرے نبی نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی ایک بات کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر تیسرے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بھی ایک بات کہیں گے نفسی نفسی۔ ہوتے ہوتے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سجدہ کریے، آپ سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے، گڑ گڑا کے دعا کریں گے، اللہ کی ان صفات ان ناموں کے وسیلے سے مانگیں گے جن ناموں کا علم اللہ اسی سجدے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، آج تک کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے وہ اسماء و صفات جس کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کے بعد عند الغیب، اس کے بعد غیب میں ہے، وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سجدے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے مانگیں گے، کہا جائے گا سر اٹھائیے مانگیے جو مانگنا ہے، عطا کیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آپ اے اللہ عز و جل انسانوں کا حساب و کتاب شروع کر دیجئے، تب کہا جائے گا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ مجھے ڈر ہے میں اللہ کو اسی وقت یاد کرتا ہوں جب مجھے اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس بات میں ڈر تو نہیں ہے۔ ذاکر بھائی نے کل کہا تھا میلاد پہ کچھ کہیے، اپنے پاس ہر کوئی وہ تو نہیں ہے۔ جب ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ کو میں اور آپ اس وقت یاد کر رہے ہیں جب اللہ کی ضرورت محسوس ہو رہی، تو اللہ کے نبی کو بھی یاد کرنے کے لیے صرف ایک ہی مہینہ رکھ دیا گیا، باقی نبی کی یاد ہی نہیں آ رہی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ضرورت کے موقع میں یاد کیا جا رہا۔ نبی کے یاد کرنے کا بھی ایک ہی مہینہ ہے، وہ بھی یاد طریقہ بھی غلط، ایک مہینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تمہاری زندگی چل نہیں سکتی میری اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر۔ اعلم ان الاسلام هو السنہ، جس اسلام پر میں اور آپ چل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ هو السنہ، نبی کی سنت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نبی کی سنت، یہ سننا نبی کی سنت، یہ بولنا نبی کی سنت، بولا کیا جا رہا نبی کی سنت، بولا کیا جا رہا نبی پر آہد قرآن کی وحی۔
زندگی گزر نہیں سکتی ان الاسلام ہوا سننا، جب تک کہ یہ نہیں سمجھیں گے جس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں ہم وہ اسلام سے سنت کو کہا جاتا، والسنت هو الاسلام۔ اور یہ سنت کیا ہے؟ یہ سنت ہی اسلام ہے۔ اسلام سنت سے جدا نہیں، سنت اسلام سے جدا نہیں، قرآن سنت سے جدا نہیں، سنت قرآن سے جدا نہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ نبی کی یاد اگر سال کے ایک مہینے میں ہی آ رہی ہے تو پھر اللہ کی جیسی ضرورت محسوس ہونے پہ اللہ کو یاد کیا جا رہا، نبی کو بھی صرف نبی کی پیدائش اور وفات کے مہینے میں یاد کیا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ یاد کرنے کا درست طریقہ، نہ یہ محبت کا درست طریقہ۔ علامہ شیخ حسین مولانا بہت بڑے عالم دین، کیا جامع بات کہیں۔ کہاں شیخ احمد یہ جملے کو کیا کریے پیپر پہ چھپا کے بانٹو بستیوں میں، اپنی مسجد کے باہر بڑا بورڈ لگاؤ، روڈ پہ بڑا بورڈ لگائیے، جامع ایک بڑے علماء، کیا فہم اللہ تعالیٰ دیا۔ شیخ محترم نے کہا دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس جو محبت اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کی محبت ابو بکر کی محبت سے بڑھ کے ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی میری محبت، حضرت عمر کی محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، میری محبت نبی سے اور حضرت ابو بکر کی محبت نبی سے مقابلے نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دو جانا سارے اصحاب محبت، سارے اہل بیت سب سے آگے ہیں، ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا جب زمانے کے سارے مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھنے والی جماعت صحابہ کی، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں سے زیادہ محبت رکھنے والی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ محبت کے نام پر میلاد نہیں منائے تو یہ تمہاری کون سی محبت ہے جو تم میلاد کے نام پہ بہت منا رہے؟ ان کی محبت ہم سے آگے، ان کی محبت میں میلاد نہیں ہے، ہماری محبت ان سے کم، ہماری محبت میں میلاد ہے تو محبت غلط ہے، میلاد بھی غلط ہے، وہ محبت صحیح ہے اس میں میلاد بھی نہیں ہے۔ اب جو کرنا چاہ رہے ہیں کوئی روکنے والا ہے کیا؟ آپ جو سو مورتیوں کے سامنے کوئی جا کے سروں کو جھکا رہا تو روکنے والے نہیں ہیں، آپ مسجد میں کوئی آ کے عبادت کر رہا تو آپ کو الحمدللہ روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان الاسلام ہوا سنہ، اسلام سنت ہے، اور سنت کی دشمن کیا ہے؟ سنت کی دشمن بدعہ ہے، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، وہ تم ٹوپی پہن کے، کرتا پائجامہ پہن کے، سرما لگا کے، عطر لگا کے، عرش لگا کے، صرف نبی کا نام لے کے کچھ منا لے رہے اور یہ سمجھ رہے یہ بھی اسلام ہے، تمہاری بے وقوفی، تمہاری گمراہی ہے، یاد رکھو۔ میلاد النبی کے خطبے کا بھی اعلان ہو رہا، 2 رکعت شکرانے کا بھی اعلان ہو رہا۔ پہلے ایک بار مکہ مسجد میں چلتی تھی، اب ذرا مفتی صاحب سب کو بھی اعلان کر دی۔ دیکھیے دین جو ہے ہر چیز میں لمٹ ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو دین میں بتائے گا لمٹ سے کھاؤ، زیادہ ہوا تو تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی۔ ہوا کو بھی جگہ رکھو، پانی کو بھی جگہ رکھو، کھانے کو بھی جگہ رکھو۔ دین لمیٹیشن کا نام ہے، اور بدعہ انلمیٹڈ رہتی۔ جیسے 4 رکعت ظہر کی ہیں رکعت، امام صاحب چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھنا بھول کے چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے 5ویں رکعت میں اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہوتا پیچھے؟ پیچھے سے کیا ہوتی ہے آواز؟ سبحان اللہ۔ ایک بولے نہیں سنے تو دوسرا بولتا سبحان اللہ، نہیں سنے تو پوری مسجد بولتی سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا دین ہے، ذرا ہٹے کی پیچھے سے آواز آتی، یہ لمٹ ہے۔ آپ 5 پڑھ لے کے اپنے آپ کو زیادہ اجر مل گیا نہیں سمجھتے، جبکہ زیادہ رکعتوں میں زیادہ اجر ہے، لیکن دین میں جتنا بتا گیا اتنا ہی، 5 ہی رکعت کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ امام،
حرم کا امام رہو یا مسجد کا امام رہو، کہیں کا بھی ہو، سبحان اللہ آواز آ جاتی. لیکن بدعت جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. مطلب دین کیا ہے یہ بتا دیا گیا، جو دین کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو. آپ میلاد منا لیے، بدعت ہے، کوئی روکتے نہیں روکتے. وفات کو آپ خوشی منا لیے، کوئی روک رہا نہیں روک رہا. پہلے جھنڈے لگا لیے، کوئی روکا نہیں روکا. پھر عرش لگا لیے، کوئی روکا نہیں روکا. پھر گاڑیاں اڑائے، کوئی روکا نہیں روکا. پھر ڈی جے بج رہا، کوئی روکا نہیں روکا. پھر عید کی نماز پڑھ لے رہے، کوئی روکا نہیں روکا. پھر خطبہ دے لے رہے، روکا نہیں روکا. چلتے رہو، کیونکہ بدعت انلمیٹڈ رہتی. دین پہ جب عمل کرنے کی بات آ جائے گی، ایک اللہ اکبر 5 ہی رکعت کے لیے اٹھنا تو دور کی بات ہے، خالی زبان پہ اللہ اکبر کی حرکت ہو گئی، پیچھے سے سبحان اللہ آ جاتا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دین لمیٹڈ عمل کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، خرافات کا نام نہیں ہے، بدعت کا نام نہیں ہے. جو بدعت ہوتا وہ اسلام نہیں ہوتا، جو خرافات ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو انلمیٹڈ ہے وہ اسلام نہیں رہتا. جو لمیٹڈ ہے، جو وقت کی پابندی ہے، رکعت کی پابندی ہے، اذکار کی پابندی ہے، اللہ کی کون سی صفت کون سے ذکر پہ بولی جائے، ہر ایک کی پابندی ہے. اور یہ پابندی ہی آسانی ہے. ورنہ 4 رکعت کیا 50 رکعت پڑھ لو. دین میں اگر آزادی رہتی تو امام اپنی خوشی سے پڑھاتے چلے جاتے، لوگ 5 ٹائم کی نماز کچھ کما رہے. پہلے انلمیٹڈ رہتا تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ اجمعین کی محبت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اتنی محبت کے باوجود میلاد نہیں تھی. ہماری محبت بھی جھوٹی، یہ میلاد کا طریقہ بھی جھوٹا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب یاد آ رہے ہیں؟ سال میں ایک بار. اعلم ان الاسلام هو السنہ، اسلام سنت کا نام ہے. زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزر سکتا جہاں نبی کی یاد نہیں آئی. آپ کو نبی کی یاد آئی تو آپ اسلام سیکھتے ہیں. جیسے یہاں بیٹھے ہوئے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بیٹھنے کا طریقہ کیا سکھائے؟ یاد آنا. جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے میں کتنی مختصر رکھتے تھے، میرے کو یاد آنا نبی خطبہ دیتے وقت. وضو کرنے گیا، نبی کا وضو کا طریقہ کیا تھا؟ بسم اللہ. یاد آنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حمام میں جا رہے ہیں، نبی کیسے سکھائے؟ لیفٹ پیر ڈالنا، یاد آنا. آپ پیشاب کر رہے ہیں، طہارت لے رہے ہیں، نبی کیسا طہارت کا طریقہ سکھائے؟ بھائی ہاتھ سے، یاد آنا. آپ حمام سے نکل رہے ہیں، نبی کیسا نکلے؟ سیدھا پیر ڈال کے، یاد آنا. غسل کے وقت یاد آنا، کھانے کے وقت یاد آنا، پینے کے وقت یاد آنا، کھانے سے پہلے یاد آنا، کھانے کے بعد یاد آنا. کھانے سے پہلے کی دعا بھول گئے، بیچ میں یاد آیا کہ میں کھانے سے پہلے کی دعا نہیں پڑھا، کھانے کے بیچ میں نبی یاد آنا. بسم اللہ فی اول و آخر، شروع اللہ کے نام سے، ختم اللہ کے نام سے. کپڑے پہن رہے ہیں، پینٹ جھاڑو مار رہا روڈ کو، نبی یاد آنا. میرے نبی مرد کو کیسا کپڑا پہننا سکھائے. عورت میک اپ کرنا چاہ رہی، نبی یاد آنا. آنکھوں کے اوپر بال بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. عورت خوشبو لگانا چاہ رہی، نبی یاد آنا. گھر کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانے سے منع فرمائے. کون سا زندگی کا لمحہ ہے آپ سوچئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آنا چاہیے. مگر یاد آ رہے ہیں کیا؟ نہیں یاد آ رہے بول کے زندگی ایسی ہے. نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے پینٹ اسے لڑ رہا. نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے نماز جیسی چاہے ہاتھ بن کے پڑھ لے رہے. نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے وضو بھی جو سو باتاں کرتے کرتے پڑھ لے رہے. نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے حمام میں سیدھا پیر جا کے نکل رہے. نہیں یاد آ رہے ہیں بول کے جو سو حمام سے بایاں پیر ڈال کے باہر نکل رہے. اگر یاد آتے تمہاری زندگی سمجھ جاتی. جب سال میں ایک مرتبہ یاد آتے، یاد کرنے کا طریقہ الگ، جشن منانے کا طریقہ الگ، تو تمہارا اسلام ہی غلط ہو گیا. پھر ان الاسلام هو السنہ، اسلام سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دوستو، سفیان الثوری رحم اللہ کا قول، مجھے ڈر ہے کہ مجھے اللہ اسی وقت یاد آ رہا ہے جب مجھے اللہ کی ضرورت ہو،
اور دکھ تو یہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد صرف سال میں ایک مرتبہ آ رہی، وہ بھی غلط طریقے، جبکہ دن اور رات کی کوئی زندگی کا حصہ آپ کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ ہی اسلام ہے، آپ ہی سنت ہے، آپ ہی دین ہے، آپ ہی کو دے کر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دنیا میں روانہ کیا تھا کہ لوگ اللہ کے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی کو اگر یاد کرنا ہے، نبی کا تعارف دینا ہے، قرآن مجید کی سورت میں 6 آیتیں، اتنی مختصر آیتیں مگر گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی کا تعارف دے دی۔ اگر نبی کی واقعے میں محبت ہے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام کرنے کا اعلان کرو، بلڈ ڈونیشن تو چل رہا، یہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، نبی کو ان کا تعارف دیا جا رہا کلام اللہ کے ذریعے، وہی نازل کر کے دیکھو آپ کا معاملہ یہ تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم تھے آپ، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، فآویٰ، ہم نے ٹھکانہ آپ کو عطا کیا۔ کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے یا پیدائش کے 2 مہینے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یتیم تھے آپ مگر خوددار تھے، کبھی بھیک نے مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہاتھ نے پھیلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خودداری، جوانی میں بکریاں چراتے تھے بنی سعد کی، اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے گزر بسر کرتے تھے، لوگوں کا سامان لے جا کے تجارت کرتے تھے، لوگ کمیشن دیتے تھے، پھر تجارت میں خود آگے بڑھے، پارٹنرشپ میں، پھر زبردست تاجر بنے، پھر نکاح کیا، 25 سال کی عمر میں 20 اونٹ مہر میں دے دیے، پہلی شادی۔ ایک اونٹ کی ویلیو کیا ہے آج کے زمانے میں؟ 50,000 منیمم، 20 اونٹ 10 لاکھ روپے ہوتی ہے آج کی قیمت اندازہ۔ کیا خودداری! أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یتیم تھے اللہ نے کہا فآویٰ، ہم سہارا دیا آپ کو، ہم ٹھکانہ دیا آپ کو، ہم سپورٹ دیا آپ کو، صرف اللہ۔ یہ تعارف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعارف کیا چلتا ہے جشن کے نام پہ، غیب کے جاننے والے فلاں، یہ جاننے والے فلاں، ایسا کرنے والے دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، یہ کر کے چلے جائیں گے، وہ کر کے چلے جائیں گے۔ تمہاری بکواس سننے والے بھی کم ہو گئے الحمدللہ، کم ہو گیا نا۔ حق غالب آ رہا، کل تک یہ سمجھا جا رہا تھا دیکھو ہماری تعداد زیادہ ہے مطلب ہم حق پہ ہے، ارے جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہے، جہنمی حق پہ ہے کیا؟ آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی اولاد انسانوں میں سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا ربی کیا ریشیو سے الگ کروں، کتنوں میں سے کتنوں کو جنت کے لیے کروں، کتنوں کو جہنم کے لیے کروں؟ اللہ تعالیٰ عرض کریں گے ہر 1000 میں، کتنے میں سے؟ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو اور 1 کو جنت کے لیے الگ کرو۔ تعداد کس کی زیادہ ہے؟ تعداد کس کی زیادہ ہے؟ میلاد منانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جانی تو حق پہ ہو جاتے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 999 جہنم کے لیے، 1 جنت کے لیے۔ کہاں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، وہ 999 انسانوں میں سے یاجوج اور ماجوج کے لشکر ہوں گے اور 1 تم میں سے ہوگا جو میرے دین پر قائم رہے گا۔ تعداد سے حساب نہیں ہوتا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اگر واقعی میں محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ڈھونگ رچ رہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، پھر اللہ نے آگے کس بات کا حکم دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، اب آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر۔ اگر جشن منانا ہے تم کو
سنت کی یاد منانا ہے تم کو، صرف خون دے کر یا جشن منا کر نہیں، ایک یتیم کو سہارا دے کر ثابت کرو کہ اللہ نے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تم عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہے دم یہ کام کرنے؟ کسی یتیم کو سہارا دے سکتے آپ؟ اس کے کھانے پینے کے خرچے، اس کے اسکول کی پڑھائی، اس کی دینی پڑھائی، اس کا کھلانا پلانا دھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیم کی کفالت کرے گا دنیا میں، میرے ساتھ جنت میں وہ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلی رہیں گے۔ کیا ڈسٹینس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں یتیم کی اچھی پرورش کی جاتی ہے۔ چراغاں جلاؤ، ہر چیز کر رہے تو کوئی یتیم بچے کو سہارا دے کر دیکھو۔ الم یجدک یتیما فآوی فاما الیتیم فلا تقہر، نبی آپ یتیم تھے، ہم سہارا دیے، آپ بھی کسی کو سہارا دیں۔ بڑے جگر کے کاموں میں سے کام ہے۔ پھر اللہ نے تعارف دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضالًا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے گمراہی کے معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ناواقف راہ دے، ہر طرف گمراہی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، 300 مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، شراب عام تھی، زنا چلتا تھا، جوا چلتا تھا، جنگ چلتی تھی، زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت پہ رکھا۔ آپ کے گھر میں 4 بچیاں پل کر بڑی ہوئی، آپ کبھی شرک کی طرف نہیں گئے، آپ غار ہیرا میں وہی عبادت کرتے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں صحیح عبادتیں باقی رہ گئی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، گمراہی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بچایا، فہدا، ہدایت پر رہا، ایسی ہدایت کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو چن لیا گیا، قرآن عطا کر کے، حدیث عطا کر کے۔ فہدا، جس نبی کو گمراہی مٹا کر زمانے سے روشنی اور ہدایت پھیلانے کے لیے بھیجا گیا، وہ نبی کی امت آج میلاد کے نام پر گمراہی میں ملوث ہو چکی اور ہدایت کو چھوڑ دی، محبت کے نام پر گمراہ ہو چکی اور ہدایت کو چھوڑ چکی۔ گمراہی وہ تھی مشرکین مکہ کی جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے تھے لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک واحدہ، مگر یہ ایک پتھر تیرا شریک ہے، اگر تو دعائیں نہیں سنیں گا یہ پتھر کی پوجا ہم کریں گے۔ یہ تلبیہ تھا ان کا۔ آج مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا کیا ہو گیا، اجمیر کو چادر جاری، دوسری جگہ چادر جاری، یہ سیم مشرکین مکہ کا عمل تھا، وہی کرتے تھے۔ آپ عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، پیسے کم ہے تو اجمیر کو بھی جا رہے ہیں، 7 چکر لگا لو عمرے کا ثواب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کم ہو گئے مگر یہ چیزاں جہاں جہاں باقی ہے، محنت کریں گے تو کامیابی ہو سکتی، محنت نہیں کریں گے تو آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے نادار پایا، مال کی کمی تھی، فَأَغْنَىٰ، غنی کر دیا، ایسا عطا کر دیا کہ بس اب محتاجی کا ڈر ختم۔ اور نبی کو جو مال ملا، ایک تو بیت المال مسلمانوں کے لیے ملا، دوسرا آپ کی ذات کے لیے بھی ملا۔ جب مسلمانوں کے لیے مال ملا تو 2 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اگر آپ میں دم ہے، میلاد کے نام پہ جو ڈھونگ رچ رہے یہ کر کے بتاؤ، ایک تو یتیم کو سہارا دو، فَأَغْنَىٰ، اگر مال ہے تو یہ کر کے بتاؤ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چن چن کے مال سے ایسا فائنینشیل مضبوطی دیتے تھے کہ فقیری ختم ہو جاتی تھی. ایک بدو دیہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو مال عطا کیا ہے بیت المال مسلمانوں کی بقا کے لیے اس میں سے مجھے کچھ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وادی دیکھ رہا ہے یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو وادی بولتے ہیں. وہ وادی میں بکریاں چر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وادی میں جتنی بکریاں ہیں جا تجھے دے دی گئی اللہ کے لیے. بکریاں لیا. دین میں خرچ کرنا اس لیے کیا جاتا کوئی محتاج ہے ختم ہو رہا قوم پورے کچھ ختم کرنے کے لیے تلے بھی ہے ان کا ہو گیا کام ختم ہی کر دو دوسرا دیکھو. جب انہیں لیا بکریاں قوم کی طرف چلا قوم کے سامنے بکریاں پیش کیا پکار کر کہا میری قوم کے لوگوں محمد کے دین پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے وہ تو ایسا بانٹتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی ختم ہو جاتا. جب فقیری کا ڈر ختم ہوگا تو دین پہ انسان قائم رہے گا فراوانی رہے گی خیر رہے گی رحمتیں رہے گی انسان دین پہ عمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی. جب فقیری رہے گی غریبی رہے گی ڈر رہے گا خوف رہے گا مساجد آباد نہیں ہوں گے مدارس آباد نہیں ہوں گے لوگ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. یہ ایک بھی وجہ بنتی. آج لاکھوں مسلمان خالی وقار آباد کے لے لو آپ نہیں ہے 1 لاکھ مسلمان یہاں پر 1 لاکھ مسلمان اگر رمضان میں صرف وقار آباد اپنی زکوٰۃ کی رقم ایک جگہ لا لیے صرف ایک جگہ اور منیمم کیلکولیشن 5,000 کا لگا دو. کسی کا 1 لاکھ نکلتی کسی کا 10,000 نکلتی کسی کا 20,000 کسی کا 15,000 ایوریج 5,000 روپے رقم لگا لو آپ. 1 لاکھ مسلمان اگر 5,000 روپے ایک جگہ لا کر جمع کریں گے 50 کروڑ روپے کے قریب جو سو رقم جمع ہوتی ایک مہینے میں. چن چن کے وقار آباد میں آپ گھر بنا سکتے 2 BHK فری BHK کی ضرورت ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی. ہماری زکوٰۃ پھیل جا رہی راشن عید الفطر آخری دن رمضان کا شام عید سے پہلے 1 لاکھ آدمی 3 کلو چاول یا آٹا یا گیہوں جمع کر رہے ہیں. ایک رات میں 3 لاکھ کلو راشن ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے ایک رات میں. نہیں 1 لاکھ وہ خراب آدمی مسلمان 3 لاکھ کلو اناج میرے بھائی 3 لاکھ کلو گوڑانا لینا پڑتا کرائے کے آپ کو. فقیری ختم کر سکتے. مال کا سسٹم بھی بتا گیا اسلام میں کیا ہے کیسے ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى آپ کو ہم امیر کر دیے آپ مسلمانوں کو امیر کر دیے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹے. اور اپنا معاشرہ کیسا ہے ترکاری بیچنے والا ٹماٹے 50 روپے کلو بول رہا وہیں جان نکال دیتے اس کی اتنے مہنگے. مثال انہیں 1 روپے کلو لایا مثال 1 روپیہ کلو چلایا انہیں 50 روپے کلو بیچ رہا کلو پہ 40 میں 9 روپے بچے اس کو رائٹ. آپ لے لیے 40 پہ 9 روپے بچ گئے. ایسا کتنا بڑا ہو گیا انہیں 2 چائے آتے بس ایوننگ مارننگ 2 چائے کے پیسے آپ کمانے کے خود حساب دوسرا مسلمان کمارا مردہ نکال دینا ختم. قوم آگے کیوں نہیں بڑھ رہی یہ ایک زمین 6 رجسٹریاں مار دو آپ کی ہے آئیے بیٹھیے 50-50 آپ کی ہے 30-70 سمجھ رہے ہیں آپ. مردہ نکالنے والے بن گئے اپن دفن کرنے والے بن گئے کوئی ڈوب رہا ڈبانے والے بن گئے. مار دو اپنا نکلا تو بس. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
غریبی تھی آپ کے پاس، اغنا عطا کر دیا اللہ. جب آپ کو عطا کرا تو آپ دوسروں کو بھی عطا کریں. ایسا عطا کرے پکار کے قوم کو بول دیا، فقیری کا ڈر ہی ختم ہو جاتا. آؤ محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں اتنا خیر. باتو آپ ربیع الاول کے مہینے میں 10 گھروں کو سیٹ کر کے بتاؤ، ایک 100 گز کے 10 گھر دے کے بتاؤ. بیواؤں کو، یتیموں کو اس گھر میں بسا کے بتاؤ. ایسا بھی ہو 10 سال تک بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہا، دے کے بتاؤ. محبت جھوٹی رہی تو یہ نہیں ہوتے کام، محبت سچی رہی تو یہ ہوتے کام. نبی کون تھے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچپن میں یتیم تھے، اللہ ٹھکانہ دے دیا. دیو یتیموں کو ٹھکانہ. نبی کس معاشرے میں تھے؟ گمراہی تھی اس زمانے میں، اللہ ہدایت دیا، اور آج تم خود گمراہ ہو رہے. لاؤ ہم کو ہدایت کی طرف، حق کی طرف راستہ بتاؤ. اور نبی حالات جب تنگ تھے، اللہ غنا فاغنا، تم مسلمانوں کو اٹھاؤ، فائنینشیل پوزیشن اٹھاؤ. دیکھو پھر حق والی بات ہو جاتی. اللہ تعالیٰ تمام کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے دنیا اور آخرت میں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.